بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آیت ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے مومنین کو، مومنین مردوں اور مومنین عورتوں یعنی مومنات کو، یسعی نورہم، ان کا نور وہ دوڑ رہا ہوگا، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، ان کے داہنی طرف، یعنی ان کو داہنی طرف سے کتاب اعمال نامہ ملے گا، وہاں بھی نور ہوگا۔ بشراکم اليوم، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بشراکم اليوم کہنے والا کوئی فرشتہ ہوگا وہاں پر، وہ کہے گا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہو، بشراکم اليوم، آج کے دن، جنات، کس کی بشارت؟ باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں خاص طور پہ جو یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے یسعی نورہم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال علی قدر اعمالہم، نور ان کے اعمال کے جتنا ہوگا، جیسے ان کے اعمال ہوں گے اچھے بڑے تو نور بھی بڑا ہوگا، اعمال چھوٹے ہوں گے تو نور بھی چھوٹا ہوگا، جتنے اچھے اور بڑے اعمال ہوں گے اتنے ہی زیادہ نور ہوگا۔ یمرون علی الصراط، پل صراط پر اس نور کی روشنی میں وہ تیزی سے گزریں گے۔ نورہ مثل الجبل، اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑوں جتنا ہوگا، پہاڑ جتنا ہوگا۔ ومنہم من نورہ مثل النخلہ، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کا نور کھجور کی درخت کی طرح ہوگا، یہ بھی بڑا نور ہے۔ ومنہم من نورہ مثل الرجل، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا نور ایک آدمی کے جتنا ہوگا، الرجل القائم۔ وَأَدْنَاهُمْ نُورًا، اور ان سب میں کم نور والا وہ شخص ہوگا، من نورہ فی ابہامہ، جس کا نور اس کے انگوٹھے میں ہوگا، یتخذ مرۃ ویطفأ مرہ، کبھی بجھے گا، کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا وہ نور اس کا، اور آخر کار وہ پار کر جائے گا۔ اس کو ابن ابی حاتم نے اور ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ یوم یقول المنافقون، اچھا وہاں میدان محشر میں یہ نور اللہ تعالیٰ دے گا مومنین کو، اچانک اندھیرا چھا جائے گا، کچھ سجائی نہیں دے گا، اندھیرا، گپ اندھیرا، تو اس وقت یہ نور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہیں پر منافقین بھی ہوں گے، وہ ایمان والوں سے کہیں گے ارے ٹھہرو، اتنی تیزی سے جا رہے ہو، ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، یعنی جس طرف اندھیرا وہاں اب یہ جا رہے ہیں، اب یہ لوگ بھی کہیں گے کہ تھوڑا ٹھہرو، نظر کچھ نہیں آ رہا، تو ان کو جواب دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی دنیا میں جاؤ، ایسے کام کرو جس کی وجہ سے تمہیں نور ملے، اور پھر اس نور کی روشنی میں یہاں چلو۔ اب یہ محال ہے، اب کہاں دنیا ختم بھائیو، ابھی دنیا ہے، ابھی عمل کرے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کسی کو یہ کہہ دیا جائے قیامت کے دن کہ جاؤ اب دنیا سے، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی، بہت بڑے نقصان میں ہے وہ شخص جس کو یہ کہا جائے گا۔
جاؤ اپنا نور دنیا میں لے کر، دنیا سے لے کر۔ دنیا کہاں ہے؟ ختم ہو گئی دنیا، قیامت آ گئی۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور وہاں سے اپنا نور تلاش کرو اس دنیا میں۔ فضرب بینہم، پھر کیا ہوگا؟ ان مومنین اور منافقین کے درمیان بھائیوں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ فضرب بینہم، ایک دیوار حائل ہو جائے گی، حائل کر دی جائے گی۔ فضرب بینہم بسور، سور دیوار کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان، مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے ورے اندر، یعنی اس کے باطن میں، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، جنت ہوگی۔ اللہ اکبر، مراد جنت جس میں ایمان والے داخل ہو چکے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دینا، اے اللہ ہمیں جنتی بنا دینا۔ پھر اس کے بعد بھائیوں، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہری طرف یعنی باہر کی طرف عذاب ہوگا، یعنی جہنم ہوگی۔ اب یہ جب اتنا بڑا ایک حائل اور فاصلہ دیکھیں گے، دیوار دیکھیں گے، اتنا بڑا معاملہ دیکھیں گے، تو یہ پکاریں گے، چیخیں گے۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ چلا چلا کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، بہت سارے ہم کام کرتے تھے تمہارے ساتھ۔ الم نکم معکم قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم تھے تو صحیح، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، فتنے میں تم نے ڈال دیا تھا اپنے آپ کو، دنیا کے فتنوں میں، نفاق کے فتنوں میں، بدعات کے فتنوں میں، تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنوں میں پھنسا دیا تھا۔ فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم مسلمانوں کے خلاف انتظار میں ہی تھے۔ وارتبتم، اور تم لوگ شک میں تھے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے ہی میں رکھا۔ تو بھائیو، فتنتم انفسکم، کہ تم نے اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپا کے رکھا تھا۔ بظاہر مسلمان تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر سے تم دین کے جو خلاف لوگ تھے ان کے ساتھ تھے، نفاق چھپا رکھا تھا، کفر چھپا رکھا تھا۔ اور وغرتکم الامانی، کیا تمہیں فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا، جس میں شیطان نے تمہیں مبتلا کر دیا تھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی، اور یا مسلمان بالآخر غالب رہے اور تمہاری آرزوئیں اور تمنا اس پہ پانی پھر گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم اس دھوکے میں اللہ کے حلم اور اس کے قانون مہلت، جو وہ قانون ہے کہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ سے تم دھوکے میں ہی رہ گئے۔ دنیا میں تم نفاق کرتے رہے،
اس لیے اب ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا. ایک اور آیت سنا کر بات کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم عذاب سے بچ جاؤ. فدیہ اگر زمین بھر کے سونا کوئی دے دے اور دینا چاہے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ تم سے، تم منافقین سے، نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہی تمہاری رفیق ہے. یہ جہنم یہ تمہارا ساتھی ہے اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے. بھائیو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز اس کی جو بعد والی آیتیں ہیں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.